بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو، ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے پیدا کیا اس کی نسل کو، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ و غیر مخلقہ، نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشے والی، یعنی مصور اور غیر مصور، شکل و صورت اعضاء مکمل، اور بعض بچے ویسے ہی تمام کچے گر جاتے ہیں، ان کے اعضاء نہیں بنے ہوتے۔ یہ سارے مراحل کیوں ہوتے ہیں ایسے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسان کو بھی کن فیکون کہہ کر پیدا کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کو مختلف مراحل سے گزارا اور مختلف شکلوں میں اس کو بدلتا رہا۔ کیوں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم پر ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرما دیں اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور حکمت کو، اور اپنی ابتدائی پیدائش کے حالات پر نظر کر کے تم سمجھ لو کہ جو اللہ، جو قادر مطلق، جو قادر برحق، بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ مدت تک۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اس لیے بیان فرمائے تاکہ انسان اس بات کو سوچے کہ جو رب انسان کو اتنے مراحل سے گزارنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ زندہ